حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ ان انبیاء میں سے ایک جن کا نام قرآن میں 2 بار آیا ہے، انبیاء/85 اور مریم 56 اور 1 سال نبی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، وہ حضرت ادریس ہے۔ ادریس جن کا اصل نام اخنوخ ہے، کوفہ کے قریب مسجد صالح کے موجودہ مقام پر رہتے تھے۔ وہ درزی تھا اور 300 سال تک زندہ رہا اور 5 بیچوانوں کے ذریعے آدم تک پہنچا۔ ان پر آسمانی کتابوں کی 30 آیات نازل ہوئیں۔ اس سے پہلے لوگ جسم کو ڈھانپنے کے لیے جانوروں کی کھال کا استعمال کرتے تھے۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے لوگوں کو کپڑے سلائی کرنے کا طریقہ سکھایا، اور اس کے بعد لوگ آہستہ آہستہ سلے ہوئے کپڑے استعمال کرتے تھے۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے قلم سے لکھا، اور وہ فلکیات، ریاضی اور کیلکولس کی سائنس سے واقف تھا اور انہیں پڑھاتا تھا۔ اب لوگوں کو آسمانی صحیفے پڑھاتے تھے اور ان کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، اس لیے اب کا نام ادریس رکھا گیا، جو کہ لفظ سبق سے ماخوذ ہے کہ امام نے مخلوقات کی عظمت کے بارے میں بہت غور کیا اور اپنے آپ سے فرمایا، ان آسمانوں، زمین، سورج، چاند، ستاروں، بادلوں، بارشوں اور دیگر مظاہر کا ایک رب ہے جو ان کو ترتیب دیتا ہے اور ان کا انتظام کرتا ہے، اس لیے اس کی عبادت کی جائے جیسا کہ وہ عبادت کا مستحق ہے۔ حضرت ادریس علامہ مجلسی کی نصیحت سید بن طاؤس نے نقل کی ہے، جس نے کہا، میں نے ادریس کے صفحات میں پایا کہ انہوں نے کہا، اے انسان، گویا تجھے موت آن پہنچی ہے، تیرا آہیں زور سے جاری ہیں، ماتھے سے پسینہ بہ رہا ہے، تیرے ہونٹ جمع ہیں، تیری زبان چلتی ہے، تیرا منہ خشک ہے، تیری آنکھوں کی سیاہی سفید ہو گئی ہے، تیرے منہ سے جھاگ آ رہی ہے، تیرا سارا جسم لرز رہا ہے، اور تو موت کی سختیوں اور تلخیوں سے نبرد آزما ہے۔ اپنے آپ کو نصیحت کریں اور موت اور اس کی سچائی کے بارے میں ایک سبق سیکھیں جو آپ کے پاس آتا ہے، چاہے اب چاہیں یا نہ چاہیں، اور ہر زندگی خواہ و طویل ہو جلد ہی تباہی کے حوالے کر دی جائے گی۔ اے انسان، جان لے کہ اس کے بعد کی چیزوں کے مقابلے میں موت آسان ہے، جو قیامت کے ہولناک اور ہولناک واقعات ہیں۔ جان لو کہ عدالت الہی میں کسی کے اعمال کی جانچ اور سزا ہونا اتنا مشکل اور تھکا دینے والا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے۔ ڈریس نے کہا کہ لوگوں، جان لو اور مانو کہ تقوی اور پرہیزگاری بڑی حکمت اور نعمت عظیم، اور وہ عنصر جو نیکی اور خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی، سمجھ اور عقل کے دروازوں کی کنجی ہے، کیونکہ جب خدا کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اسے عقل دیتا ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے رازوں، ضروریات اور دعاؤں کے لیے کئی بار وقف کریں اور خدا کی عبادت اور خدا کی راہ میں تعاون کریں، کہ اگر خدا آپ کی ہمدردی اور تعاون کو دیکھے گا تو وہ آپ کی خواہشات کو پورا کرے گا اور آپ کو آپ کے خوابوں تک پہنچا دے گا اور اس کے بے شمار اور لافانی تحفوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ حضرت ادریس کی نصیحت۔ انہوں نے ادریس علیہ السلام کے صفحات سے بھی نقل کیا کہ انہوں نے روزہ داروں سے فرمایا، جب تم روزہ رکھو تو اپنی روح کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کرو اور اللہ کے لیے صاف اور پاک دل سے روزہ رکھو، کیونکہ اللہ ان قریب نجس اور سیاہ دلوں کو بند کر دے گا۔ جب تم سجدہ کرو اور سجدے میں اپنا سینہ زمین پر رکھو، ہر دنیاوی خیالات، انحرافت، چالوں، حرام کھانے کے خیالات، دشمنی اور عداوت سے چھٹکارا حاصل کریں اور اپنے آپ کو تمام ناانصافیوں سے آزاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کو روح القدس کی منظوری پر مامور کیا، اور اس عطیہ کی روشنی میں وہ رازوں اور پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوئے اور وہ حکمت کے فضل سے مستفید ہوئے، گمراہی سے آزاد ہوئے اور ہدایت میں شامل ہوئے، تاکہ خدا کی عظمت ان کے دلوں میں جڑ پکڑے، تاکہ وہ یہ جان لیں کہ اس کی ہر چیز کا وجود ہے اور وہ اس کے وجود میں ہے اور اس کا وجود ہرگز ممکن نہیں۔ احساس۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور ان کی زندگی کا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بے مثال صفات کے ساتھ بیان کیا اور پیغمبر کو حکم دیا کہ وہ انہیں یاد دلائیں۔ ادریس کے عہدہ پر ترقی سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا ہے، مراد اس امام کو بلند کرنا نبوت و رسالت کا اعزاز ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس بزرگ کو چوتھے اور چھٹے آسمان پر اٹھانا ہے اور اس نبی کی روح کو وہاں لے جایا گیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے چوتھے آسمان پر ایک شخص کو دیکھا، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا، یہ ادریس ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و مرتبے پر فائز کیا ہے۔ میں نے ادریس کو سلام کیا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی، انہوں نے بھی مجھے سلام کیا اور میرے لیے رحمت کی دعا کی۔ مسجد سے لے ادریس نبی کا گھر تھا۔ روایت ہے کہ امام صادق نے ابن مہران سے فرمایا،
جب بھی تم کوفہ میں داخل ہو تو مسجد سہلا میں جاؤ اور اس مسجد میں نماز پڑھو اور خدا سے اپنی دینی اور دنیاوی حاجتیں مانگو، کیونکہ مسجد سہلا حضرت ادریس علیہ السلام کا گھر تھا جہاں وہ سلائی کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، اور جو اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور خدا کو جو چاہتا ہے اسے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا اور اس کے درجات بلند فرمائے گا اور اسے دنیا کی مصیبتوں اور اس کے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ایک دوسری روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام 300 سال زندہ رہے اور اپنی زندگی کے آخر میں انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا وصی اور جانشین نامزد اور متعارف کرایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔